لله والصلاة والسلام على عباد الله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رکعہ محترم صفحہ 7 اور سورہ البقرہ اور آیت نمبر 27. یہاں فاسقوں کی پہچان ہمارا عنوان تھا، فاسق قوم، کتاب اللہ کی نظر میں کلام الہی کے حوالے سے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ فاسقوں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا ہے، میثاق کیا ہے، اس میثاق کو وہ پس پش ڈال دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 2، جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا رکھا ہے، جوڑا وہ ان کو اس جوڑ کی حالت میں نہیں رکھتے. ان کا جوڑا ہونا جو ہے وہ ان کے ہاں نہیں قائم رہتا. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی تھی کہ وہ فساد برپا، فساد. تو پہلی چیز ہوئی عہد اللہ کا یا میثاق کا توڑنا. نمبر 2، جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دینا. تیسری چیز ہے فساد کا. اس میں ہم نے جو سب سے پہلے عہد اللہ کا جو توڑنا، اس پر گفتگو کی تھی، پھر قطع موصول پر کی تھی. لیکن یہ جو پہلا حصہ ہے عہد اللہ کے بعد میثاق کو ترک کرنا، چھوڑنا، پس پش ڈالنا، اس میں ایک خاص گوشہ ہے جس پر کچھ ہم نے گفتگو اس اتوار کو کی تھی، اور ہماری یہ جو نشست ہے اس میں اس کی تکمیل ہم کر رہے ہیں. اس ضمن میں امتوں کے حوالے سے جو میثاق ہے اور جو نظر انداز کرنا جو فسادات کا، بہت بڑے فسادات کا سبب بنتا ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے رفقہ محترم آل عمران آیت 187، یہ صفحہ ہوگا 90. امتوں میں بگاڑ کیسے آتا ہے، کہاں سے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے؟ تو بگاڑ کے آغاز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں 90 پیج، صفحہ نمبر 90، آیت 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اذکرو، یاد رکھنا، اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا. یعنی یہ وہاں آتا ہے جہاں کوئی بڑی اہم چیز ہو اور اس کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے. تو فرمایا کہ بڑی اہم بات ہے جسے ہمیشہ تم نے پیش نظر رکھنا. وہ بات کیا ہے؟ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، کہ جن جن کو بھی کتاب ملتی رہی، جن کو، خواہ وہ کسی دور میں ہو، زمان و مکان ان کا کچھ ہی کیوں نہ ہو، جن کو بھی کتاب دی جاتی رہی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لیتے رہے؟ میثاق لیتے. اور ہمیں بھی کتاب دی گئی، تو اگر ہم نے ایمان ہے ہمارے اندر تو ہمیں بھی یاد ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی ایک میثاق ہے کتاب کے حوالے سے. اور اگر یہ میثاق یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ہم اس مقام سے نیچے گر چکے. وہ میثاق کیا تھا رفقا محترم؟ وہ یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، دی جا رہی ہے، اس کو تم ضرور بضرور، لام جو ہے نا، لام تاکید کا ہے، نون ثقیلہ، اور پھر جو نون پر جو آخری نون پر شد ہے، یہ عربی زبان میں نون ثقیلہ کہلاتا ہے.
نون ثقیلہ. نون ثقیلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد تاکید کا اور کوئی انداز ادو کیا نہیں ہے، آخری درجہ ہے. یعنی ضرور 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 جتنی بھی تاکیدات ہیں وہ یہاں آ کر ختم ہو جائے. لا تبیننہ، ضرور بضرور ضرور بضرور تم اس کتاب الہی کو بیان کرتے رہو گے. کتاب الہی کو بیان کرتے رہو گے، اور کتاب الہی کو بیان کرو گے للناس، لوگوں کے لیے. اور کتاب الہی کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور دیکھنا اس کتاب الہی میں کتمان نہ کرنا، چھپانا نہیں. یعنی بیان کرنا کافی تھا، لیکن پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپانا نہیں. اب یہ جو رفقۂ محترم لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کتاب کا معنی بتائیں، مفہوم بتائیں، مطلب بتائیں، مقصد بتائیں. اور کتمان تب ہوگا جب آپ اس کا معنی، مفہوم، مقصود نہ بتائیں، صرف تلاوت کروا لیا. حفظ کا معنی آخری درجہ بھی یہی ہے کہ الفاظ کو یاد طوطے کی طرح رکھ لیا اور بس. تو یہ جو میثاق الہی ہے رفقائے محترم کتاب کے حوالے سے، وہ کیا تھا؟ لا تبیننہ للناس، کہ اسے کھلا اوپنلی بیان کرنا، ولا تکتمونہ، اسے چھپانا مت. لیکن امتیں کیا کرتی رہی رفقائے محترم؟ قرآن کہتا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. جو بھی تباہ ہونے والی امتیں ہیں ان کی پہچان بتائی ہے، انہوں نے کتاب کو تو پکڑا کسی نہ کسی درجے میں، لیکن کتاب کے بارے میں جو میثاق تھا نا لَتُبَيِّنُ، اس کو انہوں نے پس پوچھ ڈالا. یعنی کتاب کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، غلافوں میں، ریشمی غلافوں میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے، معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، کتاب کیا چاہتی ہے، کیا نہیں چاہتی، اس کی طلاق کیا ہے، اس کا نکاح کیا ہے، اس کا خلا کیا ہے، اس سے بحث ہی نہیں. یعنی بیٹیوں کو گھروں سے روانہ کرتے ہیں قرآن کے سایوں میں، بڑا سا قرآن لے کر اس کے سائے میں دلہن بنا کر بھیج رہے ہیں، لیکن اس قرآن میں ہے کیا، اس کی عائلی زندگی کیا ہوتی ہے، ایک مومنہ مسلمہ کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک ماں کے طور پر، بیوی کے طور پر، ہاں جی، ایک مسلمہ کے طور پر کیا افراد، وہ نہیں بتایا، صرف قرآن کے سائے میں روانہ. فَنَبَذُوهُ، پس ترک کر دیا، بھلا دیا. چھوٹ نبذ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو، یعنی کوئی زیادہ اہمیت کے قابل وہ نہ رہے تو اس کو چھوڑ دیں، پڑی ہے، جب دل چاہ اٹھا لیں گے. تو قرآن کہتا پس انہوں نے اس میثاق کو کہاں ڈالا؟ وراء ظہورہم. وراء ظہورہم کے دو معنی ہیں رفقائے محترم. ایک معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے پس پش ڈال دیا میثاق، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کتاب اور اس کے میثاق کو پہلی نسلوں کے لیے چھوڑ دیا. ظہور کا ایک معنی ہے اسلاف، پہلے بزرگ، یعنی قرآن سمجھنا تو بھئی پہلے بزرگوں کا کام تھا. ہم نالائق، ہم اس قابل کہیں کہ ہم اللہ کا قرآن سمجھ سکیں. تو ایک تو انہوں نے میثاق الکتاب کو بھلا دیا. نمبر دو، اگر اس کا کوئی تعلق تھا تو وہ کن کے ساتھ تھا؟ اسلاف کے تھا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا، کتاب الہی اور اس کے میثاق کو تو پس بھی ڈال دیا، اور اگلی سٹیج کی آئی کہ وہ ذریعہ بن گیا. کتاب کو ذریعہ بنا لیا کہ خریدتے ہیں اس کے ذریعے حیات دنیا کا ساز و سامان. یعنی کتاب الہی کے نام پر مدرسے، چندے، ہاں جی، ڈسٹنکشن، پوزیشنیں، حافظ ہیں، علامے ہیں. تو واشتروا به ثمنا قلیلا، خریدتے ہیں وہ اس قرآن کتاب کے ذریعے حیات دنیا کا ساز و سامان. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں رفقا محترم فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر، یعنی بدترین کاروبار ہے رفقا محترم اللہ کے کلام کو بیچنا.
اللہ کا کلام. اور اللہ کے کلام کا بیچنا کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا مدعا، مقصد، ترجمہ، نصب العین، مفہوم نہ بتایا جائے، بس الفاظ پہ پڑاؤ ڈالے، لیکن ان الفاظ میں ہے کیا؟ وہ ایک چھو منتر اور برکت کی چیز بنا لیا، لیکن معنی، مقصود، مفہوم، مدعا، مقصود کیا ہے، اس سے بحث ہے. یہ بدترین کاروبار. اور دوسرے لفظوں میں ہر کاروباری کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن جو کتاب الہی بیچے گا اس سے بڑھ کر کوئی بے اصولہ نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ اسٹیج ہے رفقاء محترم جہاں ہم بھی بحیثیت امت فیل ہوئے، بحیثیت امت ہم فیل ہوئے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے رفقاء محترم؟ یہ 2:140 سورہ البقرہ 2:140، یہ صفحہ ہوگا 26 یہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا. اے لوگو، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ آج آپ کہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید محمد رسول اللہ والذین معہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ یہ دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ شیعہ تھے، اہل حدیث تھے، کیا تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان میں سے کچھ بھی تھے، کیونکہ یہ تو بعد کی پیداوار ہے. جب بنو عباس کا دور آیا رفقاء محترم، بنو عباس کا دور جو ہے یہ 132 ہجری سے شروع ہوتا ہے. 132 سے لے کر 212 تک بنو یعنی عباس بھی کوئی فرقہ ورقہ نہیں تھا. یعنی 30ویں صدی ہجری سے جو تصوف کے اور فقہ کے اور حدیث کے دائرے چلے ہیں تو پھر یہ فرقہ واریت آئی ہے. تو یعنی پہلا جو 132 بنو امیہ کا دور ہے، اس میں تو ایک کتاب، ایک امام، ایک کتاب، ایک امام، ایک قبلہ، نہ کوئی دوسرا فرقہ، نہ کوئی فرقہ وارانہ جماعت، نہ کوئی سیاسی جماعت. پوری امت مسلمہ جو تھی وہ نیل سے کے ساحل سے لے کر کاشغر تک، ہاں جی، آپ کے چین سے لے کر مراکش یعنی اسپین تک ایک مسلمان امت تھی. ایک امام، ایک کتاب، ایک قبلہ، ایک خدا، ایک رسول، کوئی دوسرا نہیں. تو کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ صحابہ یہودی تھے، یعنی دیوبندی تھے، بریلوی تھے؟ یہ جو ہماری آج لڑائی جھگڑے کی صورتیں ہیں. فرماتے ہیں قل اانتم اعلم ام اللہ، ان سے کہو کہ ان کے بارے میں اللہ کے پاس جو علم ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو تمہارے پاس ہے؟ یعنی خود ساختہ طریقے سے تم انہیں کچھ کہہ لو تو کہہ لو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں رفقاء محترم ومن ازلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ یہ سب سے بڑا ظالم، سپرلیٹو ڈگری ہے. ازلم کا معنی ہے سب سے بڑھ کر ظالم. من ازلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم یہ ہے رفقاء. تمام ظلم یہاں سے شروع ہو. من ازلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے رفقاء محترم؟ کہ ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت آئی ہے. شہادت آئی ہے اس کے پاس اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی شہادت کو وہ چھپا کر بیٹھا ہوا ہے. یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی شہادت اللہ کا قرآن ہے۔ اگر کسی کے پاس اللہ کی طرف سے آنے والی شہادت ہو اور وہ اس کو چھپائے، بیان نہ کرے، لوگوں کے سامنے نہ لائے، تو ایسے شخص کو اللہ کیا قرار دیتے ہیں؟ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم۔ آج یہ امت سب سے بڑی ظالم ہے کہ اللہ کا آخری ابدی عالمگیر کلام اس کے پاس ہے، نہ یہ خود اس پہ قائم ہے، نہ نوع انسانی میں اس کی منادی کرتی ہے۔ اپنے اپنے فقہی اپنے اپنے گردش کے فضائل کی کتاب اٹھائے پھرتے، فضائل اعمال، اور اللہ کی کتاب لاکھوں بند۔ تو فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے تو اس کے پاس جو شہادت ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اسے وہ چھپاتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کام کو چھوڑ کر جو بھی تم بڑے بڑے کام کر رہے ہو، جو بڑے بلند کام، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، خانقاہیں بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا گل کھلا، جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا رفقا محترم کہ 3:187 سے یہ پتہ چلا کہ ہم میثاق کو پس پوچھ ڈال چکے، میثاق الکتاب، اور میثاق الکتاب کو پس پوچھ ڈالنے کے نتیجے میں ہم اللہ کی نظر میں کیا ہو چکے ہیں؟ ظالم، سب سے بڑے ظالم، کیونکہ کلام الہی پر ہم پردے ڈال رہے ہیں۔ تو کلام الہی پر پردے ڈالنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم جو ہے اس میں ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں سر سے پاؤں تک۔ اور یہی وہ چیز ہے رفقا محترم جس کی وجہ سے یہ امت رحمتوں سے محروم ہو چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کی زد میں آئی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں 2:159 160 کلام الہی پر پردے ڈالنے کی وجہ سے، اس کے ترجمے اور مفہوم کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے یہ امت جس مقام پر آ چکی ہے، دو مقام ایک ہی صورت میں، یہ صفحہ 30، ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ جو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون، وہ جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، کہ جسے ہم نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا ہے؟ من البینات، واضح اور دو ٹوک دلائل، بینات واضح دو ٹوک دلائل، شواہد، والہدا گائیڈنس، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس اور جن دلائل کے ساتھ وہ گائیڈنس نازل کی ہے ان کو وہ چھپاتے ہیں۔ اور کب چھپاتے ہیں رفقا محترم؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ میں اپنی اس گائیڈنس کو اور ان دلائل کو کھول کر بیان کر چکا ہوں۔ بیناہ، جبکہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ان چیزوں کو، اور کھول کر کہاں بیان کیا ہے رفقا محترم؟ فی الکتاب، اپنے قرآن۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی چیزیں مجمل ہیں، بیان ان کا رہ گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اپنی کتاب کو کھول کر بیان کیا ہے، اور کھول کر حقائق بیان کیے ہیں لوگوں کے لیے، اور وہ ان کو چھپاتے ہیں۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہ ایسا کرنے والے لوگ کون ہیں رفقا محترم؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ملعون ہیں، یہ لعنت کی ذات میں آتا، ان پہ لعنت پڑی ہوئی۔ اور لعنت رفقا محترم کوئی گالی نہیں ہے، لعنت کا معنی ہے خوشگوار نتائج و ثمرات سے محرومی، یعنی میری طرف سے جو ان کو فضل، نعمت اور رحمت عطا ہونی تھی یہ اس سے محروم ہو گئے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ،
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کام کرنے والی کائناتی قوتیں ہیں ان کے تعاون سے بھی یہ معروم ہوگا۔ اور یہ لعنت سے کب نکلیں گے؟ نماز روزے سے نہیں نکلو گے لعنت سے۔ اس امت کو لعنت سے جو چیز نکالے گی وہ نماز روزہ نہیں ہے۔ جو چیز اس امت کو لعنت سے نکالے گی رفقائے محترم، آگے الفاظ الہی پڑھ لیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا۔ یہ کیس ہے رفقائے محترم توبہ کا۔ اس کے لیے سب سے پہلے تائب ہونا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی کہ اللہ ہم آج تک تیرے کلام پر ظلم کرتے رہے۔ 2:140 اے اللہ تیرا کلام روز روشن کی طرح ہمارے سامنے تھا لیکن ہم نے اسے غلافوں میں بند کر کے رکھا، بڑا ظلم ہو گیا۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے۔ نمبر 2 فرمایا وہ اصلحو، یہ نہیں کہ زبانی کلامی تسبیح کے دانوں پر توبہ 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 کرتے رہو، اصلحو اپنی اصلاح کرو، ریفارمیشن۔ اور پھر تیسری سٹیج کیا فرمائی رفقائے محترم؟ وَبَيَّنُوا، اور جو چیزیں چھپائے ہوئے ہو ان کو بیان کرو۔ یہ نہیں قرآن تو اسی طرح چھپا، اسی طرح غلاف ڈالو، اسی طرح بس رواں تلاوت کر دی اور ترجمہ نہیں بتایا، اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ توبہ قبول کرنے کے لیے تیسری شرط ہے بیان، کھلم کھلا میرے کلام کو بیان کرو، اگر کرو گے تو پھر آگے بات چلے گی، ورنہ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ ہیں توبہ قبول کرنے والے۔ شرط یہ ہے توبہ کرو، اصلاح کرو، تبیین کرو تو توبہ قبول کروں گا، ورنہ نہیں۔ اب اس ضمن میں رفقائے محترم 32 صفحے پر بھی ایک اللہ کی وعید پڑھیں کہ کلام الہی کو چھپاتے ہیں کہ اگر بیان کریں گے تو روٹی نہیں ملے گی، چندے نہیں ملیں گے، ہاں جی، اگر کہیں گے فرقہ ہمارا کوئی نہیں تو کون ہمیں امام بنائے گا؟ اب دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں، صفحہ 32 آیت نمبر 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ جو چھپا رہے ہیں اس چیز کو کہ نازل کیا اللہ نے، وہ کیا نازل کیا؟ من الکتاب، ایک کتاب، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں۔ چھپانے سے مراد کیا ہے؟ ترجمہ نہ بتایا جائے، الفاظ کے معانی نہ بتایا جائیں، مقاصد نہ بتایا جائیں۔ تو جو ایسا کریں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، اس طرح کر کے وہ کچھ دنیا کے مفادات اونے پونے بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، دال روٹی کا نظام چلاتے ہیں، حلوے مانڈے کا، دال روٹی کا، قرآن بیچ رہے ہیں، کلام الہی کو چھپاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رفقائے محترم اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کلام الہی کو چھپانے کے نتیجے میں جو کچھ وہ کھا رہے ہیں، حلوے مانڈے روٹیاں، جو کچھ ان کو مل رہا ہے، اے ایمان والو یاد رکھو جو کچھ وہ کھا رہے ہیں وہ آگ کھا رہے ہیں، اس کو روٹی اور حلوہ نہ سمجھو۔ اللہ پاک فرماتے ما یاکلون فی بطونہم الا النار، نہیں کھا رہے وہ اپنے پیٹوں میں، نہیں ڈال رہے وہ اپنے پیٹوں میں، مگر وہ آگ ڈال۔ تو اب جب آگ جائے گی تو وہ تو پسند کرے گی، جلا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پش ڈالنے سے، اس پہ پردے ڈالنے سے جو کچھ بھی آپ کو یا مجھے ملے گا اللہ کی نظر میں وہ آگ ہے۔ تو جب آگ ہوگی تو انسانی شخصیت تو برقرار رہ ہی نہیں سکتی، نہیں ہے جو کچھ کہ وہ کھا رہے ہیں مگر وہ آگ ہے جو وہ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں
کہ قیامت میں جب اللہ کے حضور میں جائیں گے تو اللہ ان سے رحمت کا کلام نہیں کرے گا. مجرموں سے کلام تو ہوتا ہے مجرموں، رحمت والا کلام کیوں ان سے نہیں کرے؟ یہ تو بڑے دعوے لے کر بیٹھے ہیں نا. اللہ پاک ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے. اور تیسری چیز فرمائی وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ چلو جہنم کو ہسپتال سمجھ لیا جائے کہ چلو ان کی کوئی صفائی ستھرائی ہو جائے، پاک صاف کر کے پرجنگ ہو جائے، ہاں جی صفائی ہو کر پھر ان کو جنت میں اللہ لے آئے. نہیں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کو اللہ پاک بھی نہیں کیا. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ انہیں دردناک سزا. یوں سمجھیں رفقا محترم کہ اگر ایک پوری آبادی ہے اور اس آبادی کو ایک جگہ سے آپ پانی پہنچا رہے ہیں واٹر ورکس، اور وہاں آپ نے ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے. اب اگر وہ چوکیدار دشمن کے ہاتھ بک جائے اور وہ پورے پانی میں ٹینک میں زہر ملا دے، یا زہر ملایا جا رہا اور وہ خاموش رہے، اب بتائیں کہ اس کا جب کورٹ مارشل ہوگا تو کیا اس کو ایک ہی قتل کی سزا ملے گی؟ نہیں، اس نے پوری آبادی کا قتل جو ہے وہ اس کے کھاتے میں آئے. اسی طرح جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہے کہ کل روئے زمین پر میرے کلام کی گواہی دو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا کل روئے زمین کے لیے گواہ بنایا. کل روئے زمین پر گواہی دو میرے کلام کی. تو کل روئے زمین کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے آب حیات سے، اس ایمان سے، اس نور سے منور کرنا میری اور آپ کی ڈیوٹی تھی. تو اب اگر ہم سو جائیں گے اور چور اور رازن اپنا کام کریں گے تو عند اللہ ہماری مسئولیت ہے جواب دیں گے. فرمایا دیکھو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. اللہ کا کلام تو ان کو ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، انہوں نے ہدایت کے لیے ہدایت کے مقابلے میں حیات دنیا کا ساز و سامان خرید کر اپنے لیے گمراہی کری. اور فرمایا اللہ کا کلام ان کو مغفرت ادا کرنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ کے کلام پر پردے ڈال کر مغفرت کی جگہ پر انہوں نے کیا سودا کیا؟ عذاب. اللہ کا عذاب لے لیا انہوں نے اور اللہ کی رحمت کو چھوڑ دیا، مغفرت کو چھوڑ دیا. فما اصبرهم علی النار، ہائے افسوس ان کو آگ سے کتنا پیار ہو گیا. یہ کتنے ڈھیٹ ہیں کہ آگ کا عذاب بھی ان کے لیے کوئی معنویت نہیں رکھتا. کہتے چلے جائیں گے جہنم میں، کیا ہے چند دن کی بات ہے، پھر وہاں سے ہمارے اکابر بزرگ آ کر چھڑا لیں گے. یہ وہی یہود والی کیفیت. 3 23 24 3 آل عمران 3 آل عمران آیت نمبر 23 اور 24 کرنے کا کام یہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ ہمیں مامور فرما رہے ہیں. علم تارا، یہ صفحہ 64 ہوگا، 64 علم تائیں علم تارا الی الذین، ریست کی آخری صفحہ علم تارا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اے ایمان والو یہ غور کا نقطہ ہے. فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئیں نا ان کو اللہ نے کامل کتاب نہیں دی. ہر امت کو اس قرآن کا کوئی ایک جز ملا، یعنی جتنے انبیاء آئے نا وہ اسی قرآن میں سے کچھ ورق ان کو ملتے ہیں.
ان کے موقع محل کے مطابق جتنی ان کی ضرورت تھی. نصیب من الکتاب دیے گئے وہ کیا؟ نصیب من الکتاب کا ایک ایک حصہ، ایک ایک باب، ایک ایک چیپٹر. اور اس کے بعد اب اس امت کو اللہ نے الکتاب کامل شکل میں، مکمل شکل میں. کیا تو نے غور کیا ان لوگوں کے بارے میں کہ دیے گئے وہ کتاب کا ایک ایک حصہ؟ پھر کیا حال ہے ان کا؟ یدعون الی کتاب اللہ. اب قرآن پاک کے آ جانے کے بعد ان کو دعوت دی جا رہی ہے مکمل کتاب الہی. اب قرآن کی شکل میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور دعوت کیا دی جا رہی ہے؟ الی کتاب اللہ، آؤ اللہ کی کتاب کی جانب. یہ ایک یعنی آسپیکٹ ہے ان الفاظ کا. اور ایک اور آسپیکٹ ہے وہ یہ کہ امتیں جب زوال میں مبتلا ہوتی ہیں تو وہ کتاب الہی کو حصوں بخروں میں تقسیم کر دیتی ہیں. یعنی امتیں جب گروہوں میں تقسیم ہوتی ہیں، فرقوں میں تقسیم ہوتی ہیں، تو ہر گروہ اور فرقہ کچھ کچھ آیتیں لے لیتا ہے. ایک نور والی آیت لے اڑا، ایک بشر والی، ایک ایمان والی. یعنی ہر ایک گروہ کو اپنی پسند کی آیتیں. ولیوں کو ماننے والا ہے تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. تو ہر گروہ اپنے اپنے فرقہ وارانہ رجحانات کے تحت اپنی اپنی پسند کی آیتیں لے لیتے ہیں، اور یہی عذاب. اس کا حل کیا ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ. جب امتوں میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ دعوت دی جائے، تو ان کو بلایا جائے ہے کہ میری اور آپ کی ذات زیر بآسمان. دعوت دی جائے، کدھر دعوت دی جائے؟ رفقا محترم الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی. میاں آؤ اللہ کی کتاب کے پاس آؤ، اللہ کے شفا خانے میں آؤ، اللہ کا جو دار الحکمت ہے اس میں آؤ. یعنی اللہ کے گھر، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دو. بلائے جائیں وہ اللہ کی کتاب کی جانب. اللہ کی کتاب کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم بھی جب ختم قرآن کرتے ہیں تو کہتے آؤ بھائی قرآن. اور بھی دام درود کے وقت کتاب اللہ کے پاس ہم آتے ہیں. نہیں، کتاب اللہ کی طرف دعوت دینا کیا ہے؟ لیحکم بینہم، اللہ کی کتاب کو حاکم بنایا جائے. یہ نہیں کہیں فقہ حاکم، کہیں حدیث حاکم، کہیں تفسیر حاکم، کہیں کوئی انسان حاکم، کہیں کوئی مفتی اور قاضی حاکم. نہیں، بات الی کتاب اللہ لیحکم بینہم. کتاب اللہ کے پاس آؤ، محکوم بن کر آؤ. یہ عزم اور ارادہ لے کر آؤ کہ ہم اللہ کی کتاب کو اپنا حاکم مانیں گے. جدھر اللہ کی کتاب لے جائے گی چلے جائیں گے، جہاں سے روک دے گی رک جائیں گے. ہمارا دین کیا ہے؟ کتاب الہی. مسلک کیا ہے؟ کتاب الہی. جہاں لے جائے چلو، رک دے رک. اگر مومن ہو کتاب الہی کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے. اور دعوت کیا ہے؟ کہ کتاب الہی کو حاکم مان لو. پھر کیا ہوتا ہے رفقا محترم؟ 1400 سال پہلے بھی یہ ہو رہا تھا اور آج بھی امت یہی کا. فرماتے ہیں ثم یتولی فریق منہم. کتنی مقدس پاکیزہ دعوت ہے، نہ میری طرف نہ تمہاری طرف. کدھر دعوت؟ کتاب الہی کی طرف. دعوت کیا؟ کہ کتاب الہی کو حاکم مانتے ہو مان لو. جہاں قرآن لے جائے چلو، جہاں سے روک دے رک جاؤ. مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے خوشی کی بات؟ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ثم یتولی فریق منہم.
اس پاکیزہ اعلیٰ دعوت کو سن کر بھی ان کے گروہ الگ ہو جائے. نہیں، ہم کو درس قرآن سنیں، ہم درس قرآن میں کیوں جائیں؟ یعنی اتنا اعلیٰ پاکیزہ نسلین اور قرآن پر ایمان، اور پھر درس قرآن سے غافل پیدل. یعنی قرآن کی مجلس میں ہم نہیں جائیں. ثم یتولی، یہ سب کچھ سن لینے کے بعد کنی کتراتا ہے. کون؟ فریق من، ان کا فرقہ ساز، فرقہ واریت کا جو ماحول پیدا کرنے والا مذہبی ذہن ہے، وہ کہتا نہیں، ہم اپنے اپنے فرقے میں اپنی فرقہ وارانہ آرزویں، تمنائیں، مقصدیں، ائمہ کتابیں. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، فرمایا لاکھ تم انہیں دعوت و کتاب الہی کی طرف، کتاب الہی بیچ رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس پہ چندے آ رہے ہیں. یعنی مدرسے کا نام لکھا تحفیظ القرآن، قرآن حفظ کروایا جاتا ہے. اور جب قرآن کی حاکمیت کی بات ہوتی ہے، نکل جاؤ ہمارے مسجد، تو ہم کس کو نہیں مانتے؟ کوئی کہتا ہے تم دیوبندی نہیں ہو، کوئی کہتا ہے تم بریلوی نہیں ہو، کوئی کہتا ہے تم صوفی نہیں ہو، چشتی صابری نہیں ہو، حنفی نہیں ہو، دیوبندی نہیں ہو. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، فرمایا لاکھ تم انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دو، وہ کنی کترا جاتے، اعراض کرتے. اور آگے فرماتے ہیں ایسا مرض یہ پیدا کیوں ہو گیا رفقا؟ کتاب الہی سے امت اکھڑ کیوں گئی؟ کتاب الہی کی پکار پر یہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا سبب یہ ہے ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار. یہ قرآن سے کیوں غافل ہیں؟ قرآن سے کیوں پیدل ہیں؟ قرآن کو کیوں غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ قرآن کی حاکمیت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس لیے ذالکہ، اس کا سبب یہ ہے بأنہم قالوا، وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز ہرگز ہم نے جہنم میں نہیں جانا، جہنم کی آگ کو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی. ہم کہاں جہنم میں جانے والے ہیں؟ جہنم میں یہود جائیں، نصارہ جائیں، ہم کو جہنم میں جائیں. لن تمسا، ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں. کیا نہیں چھوئے گی؟ النار، آگ. الا ایاما معدودات، ہاں اگر جہنم میں جانا پڑا تو بس گنے چنے چاند دن ہوں گے، گنا چنا ایک لمحاتی دور ہوگا، کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے. یہود کہتے تھے 40 دن کے لیے، یعنی ہمارے باپ دادا نے 40 دن جو گوسالہ پرستی کی تھی بس اتنی دیر. اور نصرانی کہتے صرف 3 دن، جتنے دن بقول ان کے مسیح قبر میں رہے 3 دن رہے بقول ان کے، تو کہتے ہیں 3 دن زیادہ جہنم میں جائیں گے، وہ کہتے 40 دن. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اول تو ہم نے جانا ہی نہیں، جہنم گئے تو بس اتنی دیر جائیں گے کہ رسول پاک سجدے میں سر لے جائیں گے، اور پھر اس وقت تک اٹھائیں گے نہیں جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے جاؤ ساری امت کو نکال. فرماتے ہیں غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، دھوکے میں ڈال دیا ان کو، غرہ غرور، دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین میں. کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، ان کے مذہبی پیشواؤں نے جو فیبریکیشن کی ہے، فیبریکیٹڈ ریلیجن، محرف مذہب، کلام الہی کو غلاف میں بند کر دینے کے بعد جو مذہبی پیشواؤں نے اسلام کا ایڈیشن تیار کیا ہے، کوئی سیاسی ایڈیشن ہے، کوئی تبلیغی ایڈیشن ہے، کوئی فضائل کا، ہر ایک نے اپنا اپنا ایڈیشن تیار کی ہے. یہ ان کے گرنتھ ہے فیبریکیٹڈ. یہ جو فیبریکیٹڈ ایڈیشنز آف ریلیجن دے آر کاز، وہ سبب ہے. دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو ان کے دین میں ما کانوا یفترون، جو فیبریکیشن کی ہے، فیبریکیٹڈ، یعنی فیبریکیٹڈ ریلیجن از دا کاز. اب جب یہ کام کریں گے
کہ ایسے ماحول میں خالص اللہ کا کلام سنایا جائے تو کیا حال ہوگا رفقائے محترم؟ وہی حال ہوگا جو صحابہ کا ہوا تھا. دیکھو ذرا نقشہ کیا تھا. سورہ الحج، حال کیا ہونا ہے؟ وہی حال جو صحابہ کا ہوا. وہ اگر نہیں ہو رہا تو ہم ڈنڈی مار رہے ہیں. 407 صفحہ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ 71 آیت. یعبدون من دون اللہ، معبود بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ ما ان چیزوں کو لم ينزل بہ سلطانا، جن کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں کوئی اتھارٹی نازل نہیں، بے سند کلام الہی سے ہٹی ہوئی باتیں دین میں داخل کر. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم، اور دین میں وہ چیزیں داخل کر دی گئی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے علم عطا نہیں کیا. اللہ کا علم تو الکتاب میں ہے، تو کتاب الہی سے ہٹی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ دین بنا لی. فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، جب یہ میرے حضور آئیں گے تو ان ظالموں کو کہیں سے کوئی ایڈ ویڈ نہیں ملے گی، نصرت نہیں ملے گی، ان ظالموں کے لیے مدد نہیں. اگلی آیت. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، کیا تلاوت کی جاتی ہے رفقان ہوتے؟ آیاتنا، ہماری آیتیں. یہ صحابہ کا نقشہ. صحابہ مکہ اور مدینے میں آیتیں پڑھتے تھے رفقائے محترم، روایتیں نہیں. آیاتنا، میرے بندے میری آیتیں پڑھتے. انسانوں کے قصے کہانیاں پڑھنا اللہ والوں کا کام نہیں. اللہ والے اللہ کا کلام پڑھتے بس. نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، من غلام آفتابم ہم آفتاب. میں رات اور اس کا فرزند نہیں کہ رات کے قصے کہانیاں لے بیٹھوں. میں تو دن کے اجالے میں اللہ کا کلام بیان کرنے والا ہوں، سنو یا نہ سنو. تو کیا فرمایا؟ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں. کیسی آیتیں رفقائے محترم؟ بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ. اللہ کی آیتیں کہتے ہیں مبہم ہے، مجمل ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. ماں تمہاری ہے تمہاری روایتوں میں، اللہ کا کلام تو بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ. کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. فرمایا کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی دو ٹوک آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو پہچان لے گا تو. تعرف، پہچان لے گا تو. فی وجوہ، کچھ چہروں میں. کون؟ کن کے چہرے؟ الذین کفروا، جو قرآن کو پسند نہیں کرتے. ان کے چہروں پر کیا تمہیں نظر آئے گا؟ المنکر، قرآن سن کر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اداسیاں، مرجھا جاتے ہیں. یعنی خالص قرآن بیان کریں تو غضب اور غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں. ان کے بزرگوں کے قصے کہانیاں بیان کرو، اذا ہم یستبشر، خوش. اور اللہ کا خالص قرآن بیان کیا، چہرے بگڑ گئے، سر سے پاؤں تک ناراضگی. اور آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. اگر ان کا بس چلے تو قریب ہے کہ حملہ آور ہو جائیں یہ ان پر جو انہیں
میری آیتیں پڑھ کر سناتے. یہاں ایک لفظ ہے رف قائم تو یسطو، یہ سین کوئے واو نون، اس کا روٹ ہے سین کو واو ساتا وا. ستا یستو ستون کا اصل معنی ہوتا ہے شکار پر شیر کا چڑھ دوڑ. بھوکا شیر ہو تو پھر شکار پر جانور کس طرح دوڑتا ہے؟ چڑھائی کر. فرمایا کہ یہ میرے قرآن سنانے والوں پر اگر ان کا بس چلے تو اس طرح حملہ آور ہو جائیں جس طرح بھوکا شیر شکار پر حملہ آور ہوتا ہے. اور یہ دیکھا ہے رکھتا ہے، یہ جو نام نہاد دینی مدارس ہیں، خانقاہیں، مذہبی پیشواؤں کے گھر ہیں، وہاں قرآن خالص بیان کر کے دیکھا گیا. یعنی اور تو نکل جا ساری مسجد قرآن پہ کرنا، اگر نہیں نکلو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جو کریں گے وہ تمہیں معلوم ہے. جرم کیا ہے؟ یتلون علیہم ہماری آئے. فرمایا کوئی بات نہیں، ان سے کہو قل افانبئکم بشر من ذالکم النار. فرمایا آج تو ہمارے اوپر چڑھائیاں کرتے ہو، کر لو، آج تمہارا دن ہے اور کل ہمارا دن آنے والا ہے. کہو ان سے کہ ہم بتائیں تمہیں، خبردار کریں، جو تم آج ہمارے ساتھ کر رہے ہو نا اس سے ایک بدترین چیز ہے. آگاہ کروں میں تمہیں، وہ بدترین چیز کیا ہے جو اس کتاب الہی کی عداوت اور دشمنی میں تمہیں حاصل ہوگی؟ النار، جہنم کی آگ. وعدہ اللہ، جس کا کہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے اپنی کتاب کے منکروں کو. وبئس المصیر، اور جہنم کوئی سیرگاہ نہیں ہے رف قائم، بہت برا ٹھکانہ. آپ ایمان والے اس مقام پر کیسے کھڑے ہوں؟ ہم آپ کوئی شخص قرآن سنائے وہ الٹا مارنے پر آئے، برا بلا کہے، ناطقہ بند کر دے، اس علاقے میں رہنا مشکل ہو جائے، تو کیسے کام کیا جائے؟ اللہ پاک اپنے کلام کے خادموں کو ایک خوشخبری سناتے ہیں. صفحہ 499 499 اللہ کے خادموں کے لیے بشارت. وَمَنْ أَظْلَمُ 24 ہے یہ 22 ہے، 22 499 22. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ سب سے بڑا ظالم. اس سے پہلے یاد ہے 2:140 میں کس کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آنے والی شہادت کو چھپانا. اللہ کی طرف سے آنے والی ایک بھی شہادت اگر میرے اور آپ کے پاس ہے، توحید کی شہادت، رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کی شہادت، قرآن کے خاتم الکتب ہونے کی شہادت، جنت کی شہادت، جہنم کی شہادت، ایمان کی شہادت، کفر کی شہادت، جتنی بھی شہادتیں ہیں ان میں سے ایک شہادت بھی اگر کوئی چھپائے گا تو جو من ازلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ کون؟ ممن ذکر بآیات ربہ، یہ سب سے بڑا ظلم بیان ہو. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟
کہ اسے ذکر کروایا گیا، یاد دہانی کروائی گئی. کس چیز کی یاد دہانی کرائی گئی رفقا محترم؟ بے آیات ربہ. جس مجلس میں گیا اس میں سوائے قرآن کے کچھ بیان نہیں ہوا. یاد دہانی کرائی گئی اسے اس کے رب کی آیتوں سے، یعنی رب کے قرآن کی آیتوں کے سوا کوئی انسانی کلام، انسانی روایت، انسانی قصہ، انسانی فضائل کچھ بیان نہیں ہوا. جو بیان ہوا رب کی آیتیں بیان. لیکن کیا ہوا؟ ثم اعرض عنہا. اس مجلس میں ایک دفعہ تو کسی طرح چلا گیا، پھر دوبارہ کبھی اس نے ادھر کا رخ نہیں کیا. یار اس درس میں کیا جائیں، قرآن کے علاوہ وہ کچھ بیان نہیں کرتے. قرآن اور اس کی آیتیں، قرآن اور اس کی آیتیں، نہ کوئی قصے، نہ کہانیاں، نہ فضائل، نہ اعمال. درس میں جا کر کیا کریں؟ ثم اعرض عنہا. اسے میری آیتوں پہ مبنی درس راس نہیں آیا، بڑا غصہ آیا. صرف قرآن. ثم اعرض عنہا. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں رفقا محترم؟ یعنی اے میری آیتیں پیش کرنے والوں، پریشان نہ ہونا. پریشانی کی کوئی بات نہیں. اگر میں نے آپ نے کسی جگہ اللہ کی آیت پیش کی، وہ نہیں مانا، کنی کترا گیا، بیک آؤٹ ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں پریشان مت ہونا، اس لیے کہ قرآن کوئی تمہارا ہے. اگر قرآن اللہ کا ہے اور اس نے نہیں مانا تو اللہ کو ناراض ہونا چاہیے. قرآن آپ کو اور میرا تو نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پیش کرو کسی جگہ اور وہ نہ مانے تو پریشان نہ ہونا. کیا فرمایا؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. یہ میرے مجرم ہیں، ان مجرموں سے میں بھگت لوں گا. تم کیوں یعنی پریشان ہوتے ہو؟ یعنی اگر ہم آپ کوئی شخص کلام الہی سنائے اور کوئی شخص دس سے مس نہ ہو تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. قرآن ہمارا نہیں ہے کہ ہم ناراض ہوں. اگر کوئی قرآن کے کسی حکم کو نہیں مان رہا، اس کے کسی وصف یا کمال کو نہیں مان رہا، تو وہ اپنے مجرم ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. اور وہ مجرم کس کے؟ اللہ کا. اللہ اپنے مجرموں کو خود پکڑ لے گا. اللہ عاجز نہیں ہے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس ضمن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوتی تھی اس کا قرآن حکیم نے ایک نقشہ کھینچا ہے. یہ مکے میں بھی تھا ماحول، مدینے میں بھی تھا. اگر وقت ہوتا تو ہم دونوں مقام، لیکن اس وقت ہم ایک ہی مقام دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 32-33 صفحہ 158 آیت 33 قد نعلم. فرمایا ہمیں خوب معلوم. انہو لیحزنک الذی یقولون. کہ بلا شبہ ہم جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ ان کے سامنے قرآن پیش کرتے ہیں تو قرآن کو پیش کرنے کے بعد یہ کیا کہتے ہیں تمہارے بارے میں؟ محمد رسول اللہ کو مکہ والے جو کہتے تھے، اللہ فرماتے ہم خوب جانتے ہیں. قد نعلم، ہمیں اچھی طرح علم ہے. انہو لیحزنک الذی یقولون. جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس کو سن کر آپ کو پریشانی ہوتی اور بنا بشر کہ بھئی میں انہیں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں اور یہ اللہ کا کلام سننے کے ٹس سے مس نہیں ہوتے، الٹا میرے اوپر الزام لگاتے.
کوئی دیوانہ، کوئی پاگل، کوئی شاعر، کوئی معلم مجنون، نعوذ باللہ من ذالک. فرماتے ہیں ہمیں معلوم، آپ پریشان نہ ہو. اگلی بات فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. اے رسول، جب یہ قرآن نہیں مانتے تو یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یعنی آپ کی شخصی تکذیب نہیں ہوتی. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ جو تکذیب کرتے ہیں یہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں. یعنی آپ کا جو پرسنل کیریکٹر ہے اس کو تو یہ مانتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، بہت بیگے انسان ہیں، ہمدردیاں، محمد، ساری آپ کے کمال مانتے ہیں. لیکن جس وقت آپ قرآن پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. لیکن ظالم اس وقت یہ اللہ کے کلام کا، آیات الہی کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلا شبہ جھٹلایا گیا ان سب کو جو رسول تھے آپ سے پہلے. تو جب امتوں نے رسولوں کو معاف نہیں کیا رفقائے محترم، تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ رسولوں کا جرم کیا تھا کہ اللہ کی آیات پیش کرتے تھے، روایتیں، قصے، کہانیاں تو باپ دادا کی نہیں پیش کرتے تھے. تو اللہ کی آیتیں پیش کرنے کی وجہ سے رسولوں کے کیا ہوا؟ تکذیب ہو. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. فرمایا کہ پھر اللہ کے بندوں نے نہیں کیا کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے، چلو کوئی ملاوٹ شروع کر دیں، کوئی ڈنڈی ماریں، کچھ مقبول ہونے کے لیے کچھ قرآن کچھ غیر قرآن ملغوبہ تیار کر لیں، ملاوٹی دین. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. قومیں تکذیب کرتی رہی اور وہ چٹان کی طرح قوموں کے مقابلے میں کھڑے رہے. خالص یعنی مخالفتوں کے باوجود دین کو ملاوٹی نہیں بنایا، اللہ کے خالص کلام میں ملاوٹ نہیں کی. تو ملاوٹی دین نہ بنانا، خالص اللہ کا کلام پیش کرتے رہنا. فرمایا وَأُوذُوا. اتنا ہی نہیں ہوا کہ تقریر جھوٹا کرا دیا، نہیں مانتے ہم. اوذو اذیتیں، تکلیفیں، تان و تشنیع سے لے کر مار کٹائی تک، سوشل بائیکاٹ، ملک بدر کر دینا، اہل و عیال چھین لینا، مال و منال سے محروم کر دینا، جدی پشتی بنی بنائی حویلیوں سے، کاروبار سے محروم کر دینا. فرمایا یہ بھی انہوں نے برداشت کر لیا. یعنی بڑے سے بڑی مزاحمت، تکذیب ہوئی، کھڑے ہیں، ایذائیں، تکالیف، کھڑے ہیں، ہجرتیں ہیں، کھڑے ہیں. فرمایا حتی اتاہم نصرنا. جب یہاں تک وہ کھڑے رہے تو آخر کار ہم کب تک ان کو چھوڑتے؟ پھر پہنچی ان کے پاس ہماری مدد. فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ. اور اللہ کے یہ کلمات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور رسولوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کھول کھول کر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بس آپ کے ساتھ اور آپ کی امت کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس ضمن میں رفقا محترم ایک آیت پیش کر کے ختم کرتے. 214 سورہ البقرہ. یہ 41 صفحہ 41. یہ 40 صفحے سے شروع ہوتی ہے آیت کا 214. ہم حسبتم، تم نے گمان تو نہیں کر لیا، اللہ فرماتے، اور ہمارا تو یقین ہو چکا ہے. ہم حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے؟ کیا
ان تدخلوا الجنہ، کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ گمان کر لیا تم نے؟ کب؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور ابھی تم نے جو تم سے پہلے جنت والے گزر چکے ہیں ان کی مثالیں تو تم نے قائم ہی نہیں کی، ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کی ہجرتیں، ان کا جہاد، ان کی جدوجہد، ان کی ماریں، ابھی تو تمہیں مار کٹائی، جدوجہد، قربانیاں جو تم سے پہلوں نے کی ہیں وہ تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں، اور جنت کے دعوے دار بن گئے ہو۔ فرمایا مستہم الباساء والضراء والزلزلوا، وہ جنت میں جانے والے ابو بکر، عمر، عثمان، صحابہ، کیا کچھ ان کو دینا پڑا جنت پانے کے لیے؟ مستہم الباساء، باسا کے اندر ہے رفقائے محترم بھوکا پیاسا رہنا، سوشل بائیکاٹ، چھوٹی چھوٹی گھریلو درجے میں لڑائیاں، مار کٹائیاں، جلا وطنیاں، کاروبار سے محرومیاں، باسا، ہر وہ چیز جس سے آپ کے جسم کو مادی طور پر نقصان پہنچے، والضراء، مشکلات، زر نقصان پہنچانے والی چیزیں، جسم کو نقصان پہنچائیں، باسا، مینٹل، فکر کو، دماغ کو تکلیف پہنچائے، ذرا۔ فرمایا وَزُلْزِلُوا، اتنی بات نہیں، بڑے جھٹکے لگے انہیں، بڑے ٹارچر، مینٹل ٹارچر، جھٹکے، زلزلے آئے۔ سورہ احزاب میں صحابہ کرام کے زلزلے جو ان کا ذکر ہے کہ جب 15,000 قبائل کا لشکر اور پھر مزید 15,000 تائیدی، 30,000 کا لشکر جب ابو سفیان لے کر غزوہ احزاب میں آیا ہے، اور مدینے کی آبادی ساری 5-6 ہزار، 7 ہزار، 8 ہزار، تو وہ زلزلے کی کیفیت ہے، زلزلوا زلزالا شدیدا، صحابہ کو قرآن کہتا ہے زلزلہ جس طرح آیا ہے، تو زلزلوا زلزال، آگے کیا؟ حتی یقول الرسول والذین معہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے ایمان والے، اے اللہ کے رسول متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ گھر سے بے گھر ہو گئے، کھانا پینا اس سے محروم، عرب و عجم نے چڑھائی کر دی، یوں نظر آتا ہے جس طرح یثرب تو کہیں رہے گا ہی نہیں۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا ہاں ہاں، جب تم یہاں تک پکے ثابت ہوئے ہو تو اب اللہ کی نصرتیں کہیں دور نہیں، ان قریب اللہ تمہیں اپنی نصرتوں سے نوازے۔ تو بات یہ تھی رفقا محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہمارا ایک میثاق ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب الہی کو بیان کرتے رہنا، اور کسی درجے میں کسی طرح کا کوئی پردہ کتاب الہی پر نہ ڈالنا، یہ ڈیوٹی تھی، یہ میثاق تھا، ہم نے اس کو گزارا، جس طرح اقوام سابق میں۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ توبہ، 2:160۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ توبہ۔ مسئلے کا حل کیا؟ اصلاح۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ تغییر۔ 3 نکاتی پواب، توبہ کرو اور اپنی سابقہ غلطیوں کے حوالے سے جسم اور جان کی اصلاح کرو، اور